ہماری گلی میں ایک چکر چنے والا آتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیوی نے اس سے 100 روپے کے چنے اور 4 نان لیے. حسن کو چھٹی تھی اور اس کا خیال تھا ناشتہ باہر سے کرتے ہیں. حسن یاد آیا کچھ ناشتے سے. اس نے پیار بھری مسکراہٹ سے حسن کو دیکھا. یہی ناشتہ کر رہے تھے ہم. حسن بھی مسکرا دیا. وہ جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن والے دن کر رہے تھے. میں نے پھر چٹکی بھری. وہی بھائی اس دن ہمارے موبائل کا بھی کوئی پرابلم تھا. بیلنس نہیں تھا یا مل نہیں رہا تھا فون. میں نے کچھ دیر بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا بیلنس لے لیا تھا لیکن فون نہیں مل رہا تھا. حسن بولا پھر اچانک سے مل گیا تھا. مجھے یاد آیا میں کرتی رہی تھی. آپ لوگ تو بیٹھ گئے تھے چھوڑ کر. میری بیوی بولی میں نے نہیں چھوڑا تھا نمبر ملانا. اور پھر اچانک کسی نے اٹھا لیا. بھائی کیسا دن تھا یار. سارا اس ساری گفتگو میں مسکرائے جا رہی تھی. ہم چکر چنے کا ناشتہ کر رہے تھے اور ایک پرانے ناشتے کی ڈیٹیلز یاد کر رہے تھے جو ہماری زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ تھا. 5 سال پہلے حسن کے 1002 نمبر لے کر ہم باپ بیٹا کبھی اس یونیورسٹی کبھی اس کالج میں پھرے. لیکن ہمارا ایڈمیشن نہ ہو سکا. کہیں تاریخ نکل چکی تھی. نمبر کم تھے. فیس بہت زیادہ تھی. دور پڑتا تھا. پتہ نہیں کیا کیا ریزنز تھیں. مجھے بس اتنا یاد ہے ہم بہت دل شکستہ ہو کر لوٹے تھے اور حسن کے چہرے کا کرب دیکھ کر میرا اور میری بیوی کا دل پھٹا جا رہا تھا. اتنی محنت کر کے بھی ہمارے بیٹے کو کہیں داخلہ نہیں مل رہا تھا. ڈاکٹری تو درکنار. بی ایس وغیرہ بھی کوئی چانس نہیں مل رہا تھا. اسکالرشپس کی امیدیں تھیں وہ بھی کہیں پوری نہیں ہو رہی تھیں. اس دن ہم 3-4 گھنٹے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں کی خاک چھان کر گھر پہنچے تو 12 بجے کا ٹائم تھا شاید. میرے پاس 150-200 روپے تھے. میں نے سوچا ناشتہ کروا کر دکھ دور کرتا ہوں تھوڑا بہت. ناشتے کے دوران میری بیوی کہتی ہے پچھلے سال یو سی پی کا وزٹ کیا تھا. اس نے کالج والوں کے ساتھ. مجھ سے جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے ماما دعا کریں ویسی ہی کسی یونیورسٹی میں ہو جائے میرا ایڈمیشن. بھائی یو سی پی میں کتنا میرٹ آیا ہے میں نے پوچھا. پاپا بچوں نے انہیں اسٹیٹس ریزرو کروا لی تھیں. اب تو داخلے بند ہو چکے ہیں. وہاں آپ کی اسکالرشپ بنتی تھی. اگر ان دنوں سیٹ ریزرو کروا لیتا تو بن جاتی. اب نہیں ہو سکتی سیٹ ریزرو. پاپا ڈیٹ گزر چکی ہے. اب کوئی فائدہ نہیں. یار فون تو کرو انہیں. پاپا ڈیٹ گزر چکی ہے اور فون میں بیلنس بھی نہیں ہے. اچھا بیلنس لو ذرا. پاپا جیسا پاپا کہہ رہے ہیں کر لو. میری بیوی نے منت کی. یار انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں شاید کوئی کنورسیشن دے دیں. میں نے امید دلائی. حسن نے بیلنس لیا اور فون ملایا. فون نہیں ملا. ہم نے سوچا جمعے کا دن ہے شاید جمعے کے لیے اٹھ چکے ہوں. میری بیوی اسی نمبر پر رنگ بھیجتی رہی اور پھر اچانک کسی نے فون اٹھا لیا. کسی نے ہیلو کہا ہے. میری بیوی نے مجھے فون تھما دیا. سر مجھے ایڈمیشنز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. کیا ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوئی اسکالرشپ اپلائی کرنے کے لیے؟ اس بندے نے بتایا آج آخری تاریخ ہے 2:30 بجے تک. اگر ہم پراسپیکٹس لے لیں تو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 1000 کی پراسپیکٹس تھی. یار میرے پاس تو 50 روپے بھی نہیں ہوں گے. 1000 روپے کہاں سے لیں؟ اور اتنے تھوڑے سے وقت میں کرایہ بھی لگانا ہے رکشے کا. بڑے پاپا سے پوچھیں میری بیوی نے کہا. میں نے بڑے بھائی کو فون کیا. وہ کہتا ہے ویسے تو پیسے نہیں ہیں لیکن 2-2.5 ہزار کے بانڈز ہوں شاید گھر میں. میں فون کر دیتا ہوں تم جا کر لے لو. ہمیں نہیں پتا ہم کیا بول رہے تھے کیا کھا رہے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں ایک امید نظر آئی تھی اور ہم آنن فانن تیار ہو کر میرے بڑے پاپا کے گھر پہنچ گئے. یعنی میرے بڑے بھائی کے گھر پہنچ گئے. بھابھی پہلے سے بانڈز ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھیں. پتہ نہیں کس امید سے لیے ہوں گے 100 200 والے بانڈز. بہرحال ہم نے رکشہ کروایا اور یو سی پی روانہ ہو گئے. رکشے والے کو بانڈز کا بتایا تو وہ پہلے ہمیں ایک اور جگہ لے گیا جہاں بانڈز چینج کرتا تھا کوئی. ہم یو سی پی کے گیٹ سے داخل ہوئے تو 2:15 کا ٹائم تھا. ہم متعلقہ ونڈو پر پہنچے اور پراسپیکٹس مانگی. وہ یونیورسٹی کا ہی کوئی سینئر اسٹوڈنٹ تھا. یہ اسکالرشپ ملتی بھی ہے کسی کو یا نہیں؟ میں نے خوشی خوشی ایک بے معنی سے سوال کیا.
اگر بچہ CGPA پورا کرتا رہے تو جاری رہتی ہے، ورنہ فیس لگ جاتی ہے۔ پہلا سیمسٹر فری ہے، کم از کم شاید 1.5 لاکھ کے قریب فیس تھی۔ واپسی پر ہم بہت خوش تھے، ہمارا بس نہیں چل رہا تھا ہم اڑ کر گھر پہنچ جائیں۔ آخر کار ہمارے بیٹے کو ایڈمیشن مل رہا تھا ڈاکٹری میں، اور وہ بھی اسکالرشپ پر۔ ہمارے بیٹے کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا۔ ہم کلرکوں، چپڑاسیوں اور سیکیورٹی گارڈوں کی فیملی تھے، زیادہ سے زیادہ PTC ٹیچرز۔ ہماری فیملی میں کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم بار بار ڈاکٹر بول کر اپنی جھجک دور کر رہے تھے۔ وہ دن ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا خوشی کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے تک مایوسی میں بیٹھے ہوئے ہم لوگوں میں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ حسن 80 GPA پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے بہت بڑا رسک لیا تھا، اگر خدا نخواستہ نہ کر سکا تو ہم 1.5-2 لاکھ ارینج کریں گے۔ ہمارے پاس چانس تو ہوگا ڈاکٹر بننے کا۔ صبح تک ہمیں داخلہ ہی نہیں مل رہا تھا، BS میں بھی نہیں مل رہا تھا، اب ہمارے پاس داخلہ بھی تھا اور ڈاکٹری بھی۔ میرا زندگی بھر کا اپٹمزم اپنے عروج پر تھا۔ بھائی ہیرو بنو، ہیرو، محنت کرو، دل چھوٹا نہ کرو، تقدیر کسی وقت بھی بدل سکتی ہے، تقدیر بدل چکی ہے۔ اللہ نے ایڈمیشن دے دیا تو آگے بھی چلا لے گا۔ میری بیوی حسن کا ماتھا چومتی نہ تھکتی تھی۔ 12 سال ہو گئے تھے ہمیں اس دن کا خواب دیکھتے۔ اگلے دن پھر میں نے کہیں سے پیسے ادھار لیے اور ہم پوری فیملی حسن کی پراسپیکٹس جمع کرانے پہنچ گئے۔ ہم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے تھے جہاں ہمارا بیٹا پڑھنے والا تھا اگلے 5 سال۔ ہم نے یونیورسٹی کے کئی کارنرز کا چکر لگایا، لفٹ میں چڑھ کر دیکھا، بک شاپ دیکھی، میس دیکھی اور مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس دیکھے۔ آخر میں ہم کینٹین پر آ بیٹھے۔ ہم نے لے زور کر کے پرسپیکٹس لیا اور کوکس اور اپنی قسمت پر رش کرنے لگے۔ گرد کا نام و نشان نہیں ہے کہیں، ہر طرف ماربل لگا ہوا ہے اور اندر تو AC بھی ہے کلاسز میں۔ اللہ نے میرے بیٹے کو ایسے ہی AC والے دفتر دینے ہیں، AC والی گاڑیاں دینی ہیں۔ میرے لال کو پسینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پسینے والی جگہ سے ہی دور رکھنا ہے۔ میرے چاند کو میری بیوی حسن سے لپٹتی جائے۔ زارا اور سارا اپنے خواب بنتی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر ادھر گھومتے یونیورسٹی کے بچے، صاف ستھرا ماحول، پڑھے لکھے اور کلچرڈ لوگ، ہمیں یہ سب دیکھ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریڑھیوں ٹھیلوں والے مزدوروں کی گلی سے نکال کر کیسے خوبصورت اور چمکتے مہکتے لوگوں میں لا بٹھایا۔ حسن کے ایڈمیشن کی کہانی لکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا شکر ادا کرنا بھی ہے جو نامعلوم سے سامنے آیا تھا اور ہمارے مایوس دلوں کو خوشیوں اور امیدوں سے بھر گیا تھا۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ ایک زندہ معجزہ تھا۔ ہم ناشتہ کر کے وہیں لیٹ جاتے، کسی کام میں لگ جاتے، وقت گزر جاتا، زندگی کتنی فضول سی نظر آتی۔ ایک خواب دیکھا تھا، وہ بھی پورا نہ ہوا۔ 12 سال کی محنت اکارت گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے راہ نکالی تھی جہاں سے امید ہی کوئی نہیں تھی۔ آن کی آن میں ہم مرے مرے سے دلوں کو زندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے فضل و کرم اور یقین سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔